جامعہ اشرفیہ لاہور میں تکمیل بخاری شریف کی سالانہ تقریب کا انعقاد، جس میں اساتذہ کرام، دینی مدارس کے محتمم حضرات، طلباء اور ان کے عزیز و اقارب سمیت بڑی تعداد موجود تھی۔ امارات اسلامی افغانستان کے افغان سفیر سردار احمد خان شکیب کی پاکستان کے شہر لاہور میں آمد۔ جامعہ اشرفیہ لاہور میں تقریب سے خطاب کیا۔ ان کے علاوہ مولانا قاری ارشد عبید، مولانا سیف الرحمان محمد اور مولانا محمد یوسف خان و دیگر علماء کا خطاب۔ انہوں نے کہا کہ بانی جامعہ اشرفیہ لاہور حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ سمیت دیگر ہمارے اکابرین اور اسلاف شریعت کے پابند، متبع سنت، زہد و تقوی اور علم و عمل کے پیکر تھے۔ آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اصلاح و معاشرہ کے لیے حکمت و دانائی کے ساتھ محنت و کوشش کریں۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق اور اساتذہ کرام کے ساتھ اپنے روابط کو مضبوط رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ دینی مدارس و مساجد اور خانقاہیں اسلام کے قلعے ہیں، ہدایت کے سرچشمے ہیں اور نسل نو کے ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہیں، تاحال جو قیامت تک باقی رہیں گے۔ تقریب سے جامعہ اشرفیہ لاہور کے محترم و شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی، نائب محترم و ناظم اعلیٰ مولانا قاری ارشد عبید، فضیلت الشیخ مولانا سیف الرحمان محمد، مولانا عبد الرحیم چترالی، صاحبزادہ مولانا حافظ زبیر حسن اشرفی، مولانا فیاض الدین، مولانا ڈاکٹر حافظ زاہد علی ملک، مولانا مفتی احمد علی، مولانا مفتی محمد ذکریہ، مولانا احمد عمر، مولانا محمد نواز، مولانا مفتی محمود اور مولانا ناظم اشرف نے بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث کی آخری حدیث شریف کا درس دیتے ہوئے طلباء کرام کو نصیحت کی کہ وہ جامعہ اشرفیہ کے مسلک و مشرب اعتدال پسندی پر عمل کرتے ہوئے اختیار احیاء سنت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کریں اور مساجد و مدارس، ممبر و محراب سے باہمی اتحاد و اتفاق اور صراط مستقیم پر رہنے کے لیے امت کی رہنمائی کریں اور معاشرہ میں جا کر جوڑ پیدا کرنے والے علماء بنیں، توڑ والے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ شریعت کے ساتھ ساتھ ملک کے آئین و قانون کی پابندی کرتے ہوئے دین کی خدمت کریں، اسلام کی اشاعت اور نسل نو کی ایمان کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیں۔ افغانستان میں گر کر تباہ ہونے والے طیاروں کے 4 مسافروں کو بچا لیا گیا۔ صبح بدخشاں میں لاپتہ ہونے والے طیارے کو ارزکو کے علاقے میں تلاش کر لیا گیا۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ افغانستان میں لاپتہ ہونے والے روسی طیارے کے پائلٹ سمیت 4 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے۔ سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ صبح بدخشاں میں لاپتہ ہونے والے طیارے کو ارزکو کے علاقے میں تلاش کر لیا گیا ہے۔ پائلٹ کو EIA سرچ گروپ نے دریافت کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پائلٹ سمیت 4 دیگر افراد اس واقعے میں محفوظ رہے ہیں۔ افغان حکومت کی تفتیشی ٹیم باقی افراد کی تلاش اور مدد فراہم کرنے کی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان کی سرکاری نیوز ایجنسی BNA کے مطابق وزارت ٹرانسپورٹ و ایوی ایشن کا کہنا ہے کہ گزشتہ شام جو طیارہ بدخشاں کے پہاڑوں میں گر کر تباہ ہوا وہ روس کا پرائیویٹ جیٹ ہے۔ شمالی اور جنوبی غزہ میں شدید بمباری سے گزشتہ 24 گھنٹے میں 178 فلسطینی شہید، 293 زخمی ہوئے، جس کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 25,105 ہو گئی ہے۔ صہیونی فوج کی جانب سے خان یونس میں بمباری سے بڑے پیمانے پر شہادتوں کا خدشہ ہے، جبکہ الشفا اور ناصر ہسپتال کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ 17 اکتوبر سے جاری حملوں میں اب تک زخمی ہونے والوں کی تعداد 62,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مغربی کنارے میں بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ صہیونی فوج کے ہیبرون، جینین اور مقبوضہ بیت المقدس میں چھاپوں کے دوران متعدد شہری گرفتار کیے گئے۔